بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار تم سب نگراں ہو، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس چیز کی نگرانی سپرد کی جائے اسے رعیت کہا جاتا ہے۔ جو شخص امام ہے یعنی اقتدار اعلیٰ سنبھالے ہوئے ہے وہ سب لوگوں کا نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے بارے میں نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح ہر شخص اپنے گھر کے افراد کا ذمہ دار ہے، بیویوں کے اور اولاد کے حقوق ادا کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، دین کی تعلیم دے اور دین پر عمل کروائے، بیویوں کو اور اولاد کو گنہگاری کے طریقے اختیار نہ کرنے دے، جیسے ان کے پیٹ اور تن کی خبر رکھتا ہے ویسے ہی اس کے دین و ایمان کی بھی خبر رکھے، ان کا ذہن دینی بنائے، آخرت کی فکر پر ڈالے، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں امانت داری کے ساتھ رہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور بیجا خرچ نہ کرے، اور شوہر کی اولاد کی بھی خیر خبر رکھے، ان کو دین سکھائے۔ خاص کر شوہر کی دوسری بیوی کی اولاد کا خیال رکھے، ان پر بھی ظلم و زیادتی نہ کرے۔ حد یہ ہے کہ جو شخص زر خرید غلام ہو وہ بھی اپنے آقا کے مال اور گھر بار کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے، آقا کے مال کو ضائع نہ کرے اور امانت داری کے ساتھ چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اور محکوم، مرد اور عورت، آقا اور غلام سب کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ہر شخص کے ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا جس کو سپرد کی گئی تھی۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، اس کی ادائیگی کے لیے سب کو فکر مند رہنا لازم ہے۔ امانت کے اور خیانت کے متعلق کئی جمعہ سے بات چل رہی ہے، شاید 7واں جمعہ ہو 8واں جمعہ ہو، پتہ نہیں، اور یہ بیان اس لیے نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا ہوں، ہم کو بیان آتا بھی نہیں ہے، اور بیان میں یہ نیت رہتی ہے کہ اے شکیل دیکھ تجھے شکیل سمجھا رہا ہے، سمجھ اور عمل کر، سمجھا نا شکیل۔ سب سے پہلے یہ شکیل اپنے سے کہتا ہے، آپ بعد میں سنتے ہیں، اس لیے کہ میرا کان مجھ سے اتنا نزدیک ہے تو یہ آواز پہلے میرے ہی کانوں سے میرے دل و دماغ کو متاثر کرتی ہے، اور پھر آپ حضرات بھی جب سننے آئے ہیں تو پھر یہ طے کر لیں کہ جو کام کی بات ہے اسے جیسے موقع اس کا کرنے کا آئے گا فوراً کریں گے۔ یہ سب امانتیں ہیں، یہ اولاد امانت، بیوی امانت، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اولاد کے متعلق جہاں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ ان کے پیٹ بھرنے کی فکر کی جاتی ہے، وہیں اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ ان کو دیندار بنایا جائے، اور چھوٹے بچے جب سے ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے۔ انتظام میں اگر چند باتیں شروع سے بچوں کے دماغ میں بیٹھائی جائے اور بار بار کہا جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مگر ہماری طبیعتیں ایسی ہیں کہ جب ہم کسی کام کے کرنے پر آتے ہیں تو 2-4 دن جوش رہتا ہے، بمبئی کی زبان میں جیسے سوڈے کا جوش، بس
2-4 دن کے بعد پھر ہم اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، کیا سوچا تھا، کیا کیا تھا، کتنا کیا تھا، کیا نفع ہوا، بس جو ہوا سو ہوا. اب ہماری طبیعت دوسری طرف چلی، ہم دوسری بات کریں گے، دوسری بات سنیں گے، اس بات کو بھول گئے. حالانکہ دنیا کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم روز کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں صبح اٹھنے سے لے کے بستر پہ جانے تک کے کام ہم روز کرتے ہیں. کتنے کام ہیں جو روز کرتے ہیں؟ ایسے ہی کوئی نفع کی چیز جب شروع کی جائے، نفع کا کام، تو پھر اسے روز کیا جائے نا، اسے کو چھوڑ دیتے. کھانا نفع کی چیز ہے، روزتے ہی ہیں. ایسی روحانی غذا، دین کا سیکھنا سکھانا اور پھر اس پر چلنا جب موقع جس چیز کا آ جائے. اس وقت بچوں کی فکر تو دینداروں کو کچھ تو ہے، بے دینوں سے تو مطلب ہی نہیں، بیچارے ان کا چھوڑ دو. جو دیندار کہے جا رہے ان کو فکر تو ہے، لیکن ترکیب اور ترتیب بہت کم ہے، اور ہوتا بھی ہے تو 2-4 دن کے بعد جیسا عرض کیا کہ پھر بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ طے کریں کہ جیسے ہم بہت سے کام نفع کے روز کرتے ہیں، ویسے نفع کی کچھ باتیں اگر سامنے آ جائیں گی تو اس پر بھی ہم عمل روز کریں گے، یہ طے کریں. عورتیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی طے کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں. بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ان کی تربیت کیسے کریں. تو چند باتیں ایسی ہیں ذہن میں آتی ہیں جس کا نفع محسوس ہوتا ہے. ایک تو ان سے بار بار کہا جائے، دیکھو اللہ پاک دیکھتا ہے، اللہ پاک سنتا ہے، اللہ پاک جانتا ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ، کچھ تھوڑا اس کا تذکرہ ان کے سامنے بار بار کیا جائے تاکہ یہ بات ان کے دل میں پختہ ہو جائے. سن کر تاثر نہ ہو، یہ ہوتا نہیں. سن کر کچھ نہ کچھ تاثر بات اور قلب کے اعتبار سے ہوتا ہی ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. ابھی یہاں ایک بچہ ہے، 3 سال کا ہے، تو کسی کو مشورہ دے رہا تھا کہ آپ نواب سیخ کباب والے جیسی دکان کھول لیجئے. کتنا بڑا بچہ ہے؟ 3 سال کا بچہ. مشورہ کیا دے رہا ہے؟ نواب سیخ کباب والی دکان کھول لیجئے، کرلا میں کھلی ہے. میں بھی سن رہا تھا. تو پوچھا بڑے نے اس میں تو روز گوشت لانا پڑے گا، تو وہ کون سے کرے گا؟ تو اس نے کہا بڑے کو گرا دیں گے نا، پھر سلہ پھرا دیں گے. تو پھر بڑے نے پوچھا اس کے کہ سلہ کون پھرائے گا؟ کہا باقی ماموں ہے نا، پھرائیں گے. بقرعید میں عبد الباقی نے جانور ذبح کیا قربانی کا. اس وقت سے یاد ہے کہ عبد الباقی جو ہے، باقی ماموں بولتا ہے، باقی ماموں سلہ پھرا دیں گے. پھر میں نے جب سنا تو اس سے میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا سب کو کھلائیں گے. پھر بولتا ہے سب کو کھلائیں گے. کیا بولتا ہے؟ سب کو کھلائیں گے. اور پھر کیا بولتا ہے؟ سب کو کھلائیں گے. پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا جنت مل جائے گی، اور پھر ہم وہاں گھوڑے دوڑائیں گے. کیا بولتے ہیں؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں بچوں سے، یہ ایسے ہی سب باؤنس نہیں ہوتی. بمبئی والے بولتے ہیں نا باؤنس ہوتی ہے، باؤنس نہیں ہوتی. جب اس کا موقع آئے گا اندر سے وہ جذبات نکلیں گے. کہیں ڈرایا تھا وہ، کہیں خوشخبری سنایا تھا وہ، کہیں نفع کی بات بتایا تھا وہ، کہیں نقصان کی بات بتایا تھا، وہ سب نکلے گی اندر سے. اور یہ بچے امانت ہیں، اس لیے انہیں اللہ کا تعارف کرایا جائے، آخرت کی بات بتائی جائے. دنیا میں کبھی ایمانداری، سچائی اور بھلے کام پوری طرح سے وجود میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آخرت کا عقیدہ نہ ہو. نہیں آ سکتے.
چند لوگوں کے کر لینے سے اس کو تھوڑی کہیں گے. پوری دنیا میں اگر یہ چاہا جاتا ہے ایمانداری قائم ہو جائے, لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو جائیں, ایک دوسرے کے کام آنے لگیں, تو آخرت کا عقیدہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد میرا اللہ مجھ سے حساب کتاب لے گا اور جنت اور دوزخ بنایا اللہ نے, وہاں فیصلہ ہوگا کہ کس کو کہاں جانا ہے اعمال کے اعتبار سے. اور جب یہ نہیں ہوگا, جس کی ساری دنیا یہی ہے, تو جو چاہے کرے گا نفع کے لیے, نفع کے لیے تو جو چاہے کرے گا. دیکھ لو جو ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں, جو ہو رہا ہے اس کی برائی کا تذکرہ کیا ہوتا, سب جانتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے کیسے ہو رہا ہے. اس لیے ان بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کل پر نہ ٹالا جائے. گھر کے ضروری کام کاج ہوتے ہی رہیں گے, کام کو تو کل پر ٹال دیا جائے. میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کر لیں تاکہ شوہر غصہ نہ ہو, یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں ہوا. مشورے سے طے ہو جائے کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے میں کتنا موقع نکل سکتا ہے, کتنا نہیں نکلتا, کتنے کام ہم ضروری کرتے ہیں, کتنے کام ایسے ہوں جن کو چھوڑا جا سکتا ہے. مشورہ نہیں ہوگا, شوہر جا کے گھر بیوی سے کہے گا ایسا ایسا کر, تو ایسا ایسا کر, اور اس کے حالات کو نہ جانے کہ ایک صبح سے لے کے شام تک کیسے رہتی ہے, تو حکم چلانے سے توڑ پیدا ہوگا. اور یہ بات کر لی جائے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ مشورے کی کہ ہمیں دیندار بن کر جینا ہے اور امانت دار بن کر جینا ہے, اور یہ رسمی دین جو چل رہا ہے اس کے بجائے پورا دین زندگی میں حقیقت کے اعتبار سے عملی طور پہ لانا ہے. یہ مشورہ ہو. اور ان بچوں کو فضائل اعمال میں سے, دوسری اور کتابوں میں سے, ان کی عمر, ان کے اعتبار سے, ان کی سمجھ و فہم کے اعتبار سے ابھی تو بہت سی کہانیوں کی کتابیں آ گئی, اور اپنے پاس کہاں کم کہانی ہے, کم کہانی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء کی کہانی ہے, 1.25 لاکھ صحابہ کی کہانی ہے. سارے انبیاء نہ ملے کہانی کے لیے تو بہت سارے تو قصے قصص الانبیاء میں لکھے گئے. حیات الصحابہ کتابی اتنی 3 جلدوں میں آ گئی. قصص الاولیاء آپ اٹھا کے دیکھیے کتنی کتابیں آ گئی اس وقت تو سنانے کے لیے, اتنی کہ ہمیں کوئی نئی کہانی نہیں بنانا ہے, نئی کہانی نہیں بنانا ہے. اور جب پرانوں کے قصے سنائیں گے تو پرانوں جیسا مزاج بنے گا. ہاں, اور نئےوں کے قصے سنائیں گے تو دیکھ ہی رہے, پھٹی پینٹ پہن رہے ہیں 2400 روپے کی اور کہتے ہیں یہ اسٹائل ہے. جو فقیر پہنتا تو مالدار پہنتا ہے, سمجھتا ہے ہم نے بہت اچھا کام کیا. تو اس وقت تو سب عقل الٹی چل رہی, الٹا پلان ہے. اور یہ پلان ہر دور میں کچھ دنوں کے بعد بدلتا رہتا ہے, اس میں استحکام نہیں ہے. اس لیے بدلتا ہے کہ اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہے, اور دین اس لیے نہیں بدلا کہ اس میں سیٹسفیکشن ہے. ایک دفعہ آدمی چل کے دیکھ لے, اطمینان کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی. فیشن میں بے چینی کے سوا کچھ نہیں ملے گی. کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں, ابھی 3 دن کی جماعت میں گیا تھا وہاں, تو ایک نوجوان آیا, اسے نیت باندھا, یہاں دائنی طرف باندھا. نماز ہوگی ہم لوگ کی پوری تھی, اس کی کچھ رکعتیں چھوٹی تھی. اب وہ سجدے میں گیا تو بیچارہ سجدے میں دونوں ہاتھ رکھنے چاہیے نا بھائی, نماز تو ایک ہاتھ پہ ہو ہی جائے گی, لیکن رکھنا کیسے چاہیے. لیکن ایک سجدے پر ایک سرین پر, ایک سجدے پر ایک سرین پر. نئے کے اسٹائل نے سجدے میں ایک ہاتھ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے رکھ دیا کہ ایک جھکے گا اور ایک سرین پہ جائے گا. کیوں, وہ شرٹ کھینچے گا جلدی جلدی کہ دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے. پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, پھر ایک ہاتھ سے کہتا ہے نہیں دکھ رہی ہے, پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو دوسرا سے کہتا ہے دکھ رہی ہے. اور آج کل بازار میں ایسی ہی بک رہی ہے, مسلمان خرید رہا ہے.
اور بیٹا تو باپ کی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اکثر یہ ہے کہ باپ نے بیٹے کی سمجھا نہیں تھا. اکثر یہی ہے کہ باپ نے بیٹے کی نہیں سمجھا تو بیٹا باپ کی سمجھ نہیں رہا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ جو ہے صرف اپنے مطلب کی سمجھا رہا ہے, اللہ کے مطلب کی سمجھا نہیں رہا ہے کہ اس کا دین کیسے بنے گا. تو اللہ نے باغی بنایا کہ نماز چھوڑ کے سوتا ہے تو تجھے کچھ برا نہیں لگتا, اگر ڈیوٹی پہ نہیں جاتا ہے تو تجھے برا لگتا ہے. کتنے باپ کو ماں کو دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں نہیں جگاتے. ان کو کیا محبت غالب ہے, ادھر پتہ ہے جہنم کی آگ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, اور یہ باپ کہتا ہے نہیں کما کے تو لاتا ہے نا, اس لیے ہم اسے زیادہ چھیڑیں گے نہیں. ارے 2 لافہ اٹھا کے ماریں گے ابھی تو, اٹھ جلدی چل. کیسے نہیں چلتا, میں زندہ ہوں اور تو فجر کی نماز چھوڑے گا. لیکن نہ یہ امانت سمجھا, نہ ذمہ داری سمجھا کہ ہمیں یہاں کیا کرنا ہے. تو بچوں کے دین کی فکر جب کریں گے تو یہ بچے لیں گے, اور نہیں کریں گے تو نہیں لیں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کریں تو کسی سے پوچھتے نہیں. دنیا کے کام نہ جانتے ہو ضرور پوچھتے ہیں. پنویل میں نئے رہنے آئے, شیشہ لگانا تھا گھر میں, سلائڈنگ ونڈو کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا, تو سمین کو فون کر کے پوچھتے ہیں کوئی شیشے والا ہے کیا. تو یہ کیوں نہیں پوچھتے کوئی گھر بتانے والا ہے کیا, کوئی ایسا ہے جو میری فیملی کو سدھار دے, ایسے مشورے دے سکتا ہے کیا, میں وہاں چلا جاؤں. نہیں, اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. تو جو ہو رہا ہے دنیا میں ہونے کا ہے وہ تو دیکھ رہے. چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ہر ایک باغی ہے اپنے ماں باپ کا, الا ماشاء اللہ. اس لیے خدا کا قانون ٹوٹا, ہم نے برداشت کیا, اللہ نے کہا تیرا توڑے گا تو بھی برداشت کرنا, میں دیکھتا رہوں گا میرا کیا بگڑتا ہے. تو بچوں کو سمجھایا جائے کہ تیرا کوئی اللہ ہے, رب ہے, حساب کتاب لینے والا ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, اور تیرے 2 دشمن بھی ہیں. یہ بچوں کو سمجھایا جائے. بیان نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, میں تو بار بار کہتا ہوں مجھے کہاں بیان آتا ہے. سمجھایا جائے. نفس شیطان تیرے دشمن ہے, یہ تجھ سے کیا چاہتے ہیں, تیرا نقصان چاہتے ہیں. نفس شیطان کبھی بھلا کام کرنے نہیں دیتے, جب بھلے کام کا موقع آتا ہے تو ٹال دیتے ہیں, کہتے بعد میں کرنا. برائی کا موقع آتا ہے تو فوراً ترغیب دیتے ابھی کر لو. سب سے چھپ کر کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. اب جب بچوں کو بیٹھا کر بار بار یہ کہا جائے گا تو بچے سنتے سنتے متاثر لیں گے. میں نے آپ کو 3 سال کے بچے کا ایک قصہ سنا دیا, ویسے سنانے کو تو بہت ہے, سنانے کو تو بہت. ہمارے دوست کی بہن پائدونی پولیس اسٹیشن کے قریب رہتی ہیں. ان کی 3.5-4 سال کی بچی ہے, ان کی بہن کی. ان کا ایک بھتیجا بھی ہے جو بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا. بچوں کو لوگ پیار بھی کرتے, چھیڑتے. چھیڑنا بھی ایک طرح کا پیار ہی ہے, وہ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. چھیڑنا بھی تو چھیڑا تو 4 سال کی بچی کو غصہ آیا. اس نے فون اٹھایا, موبائل اٹھایا, پائدونی پولیس اسٹیشن, سنو یہ میرا بھائی آیا ہے, مجھ کو چھیڑ رہا ہے. میں فلاں بلڈنگ میں رہتی ہوں 6 مالے پر, اور 6 مالے میں لفٹ رک نہیں رہی ہے, 7 مالے پہ جا کے اتر کر آنا. سمجھ گئے, جلدی آؤ. آپ کو کمپلینٹ کرنا نہیں آیا پولیس اسٹیشن میں جا کے, لیکن 4 سال کی بچی فون کر کے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کر سکتی ہے. تو یہ اللہ کو سن کے اللہ کو کیوں نہیں پہچان سکتی؟ جنت اور دوزخ کو سن کر تذکرہ کیوں نہیں ایک طرف رغبت ہو رہی ایک طرف سے ڈرے گی؟ آپ تو جو چاہے سمجھے, میں دیوانہ پاگل ہوں, دن بھر انہیں بچوں میں دیکھتا رہتا ہوں, عجیب عجیب باتیں سیکھنے کو ملتی, عجیب عجیب باتیں سیکھنے کو ملتی. مجھے تو ان بچوں کے ساتھ بڑا نفع ہوتا ہے. پورے محلے کے بچے آتے ہیں, کوئی پانی پینے آتا ہے, کوئی وہاں پانی گرانے آتا ہے, کوئی بال دھونے آتا ہے,
کوئی اعظم گاؤں کی چاکلیٹ مانگنے آتا ہے، ہر طرح کے آتے ہیں اس میں. کوئی دیکھتا ہے ٹھٹک جاتا ہے، پھر دیکھ لیتا ہے کچھ نہیں بولتا کچھ نہیں کرتا تو جری ہو جاتا ہے. سب اللہ سبق سکھاتا رہتا ہے. دیکھ جب تو گناہ کرتا ہے اور دیکھتا میں پکڑتا نہیں تو جری ہو جاتا ہے. دیکھو آیا تھا غلط ہو تو ٹھٹکا تھا، ابھی روکے گا یہ، لیکن تو نے نہیں روکا تو جری ہو گیا. تو دن بھر ہمیں سبق ملتا رہتا. اس لیے ان بچوں کو بچہ سمجھ کر نہ چھوڑا جائے. بہت حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شاید دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت ساری دنیا میں جو چل رہی ہے، باطل کی آواز کے مقابلے میں جو آواز اللہ سے ہونے کی لگ رہی ہے، شاید اس کی برکت ہے، ورنہ شاید پوری امت ہلاک برباد ہو جاتی. مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول ہو رہا ہے، اتنے مکاتب ہیں جہاں اللہ کا پاک کلام سنایا جا رہا ہے. اللہ کے پاک کلام کی کتنی قیمت آدمی اندازہ لگا نہیں سکتا. میں ابھی کل صبح میں 3 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر وہ کیا کہتے ہیں اسے منگریلا، کیا اسے دوسرا کیا نام ہے بھائی منگریلے کا، کلونجی، اس پر 11 دانے لے کے 3 دفعہ پڑھ کر سورہ فاتحہ دم کر رہا تھا. اہلیہ سامنے تھی، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اتنا یقین ہے سورہ فاتحہ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا حکم ہو جائے تو کوئی ایک بیماری اس کے سامنے رک نہیں سکتی. کسی دوا میں اتنی طاقت نہیں جتنی اس میں. اور اس پہ دم کیا اور اسے کھایا. کیا کہہ رہا تھا میں کچھ اور بات کہہ رہے، دم والی بات کیوں؟ اللہ کے پاک کلام کی طاقت کہہ رہا تھا کہ اتنی طاقت ہے کہ کتاب میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی مر گیا جو بہت گنہگار تھا، پوری زندگی غلط کاریوں میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی. مرنے سے پہلے ایسی حالت میں بیوی کو چھوڑ کر گیا کہ حمل تھا، تو اس نے وصیت کر دیا کہ اس بچے کو حافظ بنا دینا. مر گیا، قبر میں ڈال دیا گیا. سب ڈالے جائیں گے، جیسا اعمال ہوگا ویسا فیصلہ ہوگا. قبر کے فرشتے آ کے عذاب دینا شروع کر دیا فرشتوں نے. دن گزر گئے، بچہ پیدا ہوا اور مکتب میں بھیجنے کے لائق ہو گیا، تو بیوی نے لے آ کے مکتب والوں کے حوالے کیا. مکتب میں اس بچے سے پہلا دن ہے، پڑھانے والے استاد نے بسم اللہ کرایا اور بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہلایا. ہوتا ہی ہے. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا عذاب روک دو، اس کے باپ پر سے عذاب روک. جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو اسے مجھے غیرت آتی کہ عذاب دوں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر جو مکاتب مدارس کے جال دنیا میں پھیلے ہیں، اس میں رات دن جو پڑھا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ شعبے ہیں جنہوں نے امت کی حفاظت کر رکھا ہے کہ اللہ کا نام اتنا لیا جا رہا ہے، ورنہ ہم تو مٹا دینے کے لائق تھے. ہم نے جو بغاوت کیا ہے ہم مٹا دینے کے لائق تھے. کوئی 2% نہیں مانے، 1% نہیں مانے، ہم ناراض ہوتے. اللہ کی 100% ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. اور جو ماننے والے کہے جاتے ہو دین دیکھ دیکھ کر لے رہے، یہ مرضی کا ہے دے دو، یہ مرضی کا ہے دے دو، یہ مرضی کا نہیں چھوڑ دو. بیوی کے پاس سامان لے کے جاؤ اور چھاٹ کے لے کے یہ میرا اچھا لگتا ہے، یہ کیا لائے خراب لے کے جاؤ، کیا گزرے گی تم پر؟ اللہ کے دین میں سے نکالتا ہے آج کا دیندار، یہ دین ہے دے دو، یہ دین ہے میری پسند کا، یہ ہے میرے پاس اتنا ہی چلے گا بھائی، باقی لے جاؤ، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. پھر اللہ باقی رکھے. تو دل میں تو آگ لگا دیا، ایسوں کے دل کو آگ میں لگا دیا، آگ نے گھیر لیا ہے، کبھی چین سکون نہیں ہوتا. اسباب راحت دنیا بھر کی جمع ہے لیکن راحت نام کی چیز نہیں. اور جنہوں نے اللہ کی 100% فرما برداری پر آنے کا مزاج بنا رکھا ہے، اپنی دانش میں کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے دنیا ہو کہ نہ ہو، چین سکون ان سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے ان بچوں کو بیٹھا کر کہا جائے، شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے 24 گھنٹے کی مصروفیت مشغولیت میں ان کی تربیت کے لیے کس وقت کتنی دیر بیٹھنا ہے اور انہیں کیسی کیسی تعلیم دینا ہے. بچوں کے اٹھنے کا، سونے کا، کھانے کا وقت اور کھانے کا مینو ان کی پسند سے تیار رکھنا ہے. ایک بچہ ایسا ہے جو فلاں چیز نہیں کھاتا ہے مگر ماں پکاری کھانا، وہ نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، بھوکا رہ نہیں سکتا، اس لیے کچھ اور کھائے گا.
کچھ اور کھائے گا. اور بازار کی جتنی چیزیں آئی ہیں کمرشل کھانے کی، یہ سب بزنس ہے، یہ سب بزنس ہے. اور تھوڑی دیر زبان کا مزہ ہے، ہاضمہ خراب کرتا ہے، بے وقت رغبت پیدا کرتے نفس شیطان کھاتا ہے، کھلاتا ہے. بچوں کو ایسی چیزیں لا کر کھلانا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، اور بے وقت کھلانا تاکہ کھانے کو کھانا نہ کھا سکے، یہ اپنے بچوں سے دشمنی صرف نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو امانت دیا اس میں بہت بڑی خیانت ہے، نتیجہ بھگتنا پڑے گا. بچہ ہماری گود میں پڑا، ہمارے سامنے بڑا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کیا کھاتا ہے، اسے کیا رغبت ہے. اس کے ایک ہفتے کا مینو تیار کر لیا جائے کہ اس کو یہ پسند ہے، یہ کھلائیں گے، یہ کھلائیں گے، یہ پکائیں گے، ہم سب بھی وہی کھائیں گے. نہ کھانے کا شکوہ ہر عورت کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ بوتل کا دودھ ہے. کیا ہے یہ بوتل جو نپل لگا رہا تھا، نپل جس کو ہم سوچتے ہیں بہت اچھا ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور یہ سازش اتنی دور سے چلی گئی ہے کہ سازش، پھر اس کے اوپر دوسرا لپیٹا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی ایسی سازش ہے کہ اس کی تہ تک تو صرف اہل اللہ پہنچ سکتے، باقی کوئی نہیں پہنچ سکتا. دنیا کی ڈگریاں نہیں پہنچا سکتی. جو نفس شیطان کو پہچان جائے گا پھر یہ دوسرے دشمنوں کو پہچانے گا، اور جو دھوکوں میں پڑا ہے وہ کیا پہچانے گا؟ جو رات دن دھوکہ کھا رہا ہے نفس شیطان، جو کیا پہچانے گا؟ اس لیے بوتل میں جو دودھ پلا رہے نیپل کے ذریعے، یہ اس کے معدے کو برباد کر دے گا. اور ہر وقت کی وہ چاکلیٹ اور ویفر اور کیا کیا چلے آئے دنیا میں پتہ نہیں. ذرا بچہ رویا، اسے چاکلیٹ دے دو. ارے بھائی یہ کیا چاکلیٹ حال ہے اس کا؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے باتوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، ایک چاکلیٹ دے دو. اور چھوٹا بچہ رویا، نپل منہ میں لگا دو. ارے بہت سے نئے لوگ ہیں، سوچیں گے کیا بیان ہے. بیان تو ہم کہاں کہتے ہیں ہمیں بیانات، آپ مت آئیے نا سننے، آپ جائیے کہیں اور سنیے بیان. امت لٹ چکی اور انہیں قصے چاہیے. اور کیسے نہیں گھر بنے گا، کیسے نہیں گھر بنے گا. ایسی ماؤں کے قصے پڑھیے نا، نہیں فرصت نکالیے نا. ایسا نہ ہو کل قیامت میں کھڑے ہو تو پتہ لگا خائن آیا، ایسا نہ ہو جائے. خیانت کیا تھا اس نے، اور خیانت جو ہے منافقوں کی صفت ہے. خیانت ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، منافقوں کی صفت ہے خیانت. ایمان والا غلطی نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے، ایمان والے سے غلطی ہوگی، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ مہربان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اس غلطی کی اصلاح کے لیے جن جن شعبوں میں ایمان والا غلطی کرے گا، اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے کہ اس کی اصلاح کی باتیں اس کے کانوں تک پہنچا دو. ایمان ہے تو توبہ کر کے پلٹ آئے گا، ہائے میں نے اب تک کیا غلطی کیا تھا. اور رخصت ہو گیا تو ایسوں کو تو برائی کہے گا کہ کہاں سے آئے، یہی سب باتیں ان کو ملتی ہے کرنے کو کیا. اس لیے بیان نہیں، ہم اپنی اپنی خیر منائیں اور اپنی اپنی فکروں میں پڑھیں. خصوصاً اپنے گھر کا ماحول دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. ارے کوئی نہیں دیکھتا، فجر کی نماز میاں بیوی دونوں چھوڑ کے سوئے، نہیں ہوا کچھ. انہی دونوں کو جو بستر پہ ایک ساتھ سوئے، انہی دونوں کے دلوں کو اللہ برباد کریں گے. آگ لگے گی، نفرتوں کی آگ. پیار سے باہر ڈالا دوسرے کی گردن کے اندر، اللہ کہتے نفرت کی آگ لگا دوں گا. تو پیار جتاتا ہے، میرا قانون توڑ گا تو جاتا پیار ہوئے گا اس بستر پر، اسی گھر میں تیرے آگ لگاؤں گا. اس لیے دیکھ لو، ہر شوہر کو بیوی سے شکایت، ہر بیوی کو شوہر سے شکایت. مصلی میں 3 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتی ہے لیکن شوہر کی باغی ہے. شوہر بھی تعریف کرتا پھرتا ہے کہ اسے کان میں آواز پہنچے گی تو شاید سدھر جائے. ایسے نہیں سدھرے گی، اس کی سزا پوچھو کیا ہے. عبادت کرتی ہے، اللہ کے لیے کرتی ہے، مخلوق کا حق ادا نہیں کرتی، یہ ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں چلی جائے گی. نہ کرنا نہیں، عبادت تو کرنی ہے، لیکن اس عبادت کو تھوڑی سی بد اخلاقی لوٹ لے جائے گی. حدیث شریف کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہتا. وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے بات
جتنی ہو اتنی کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بعمل بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.